مجھے بتاؤ آپ اپنے مجھے بتائیے آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ کون سا ورلڈ ویو یار کون سا مطلب ورلڈ ویو؟ کمال ہے بھائی. آپ کیا کہتے ہیں ویسے، اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا وہ کہیے، پہلے آپ کہہ دیں، اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں. اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں؟ اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے. یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے، کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا. جی. اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا، تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں ہمیں کسی ابھی کو مانتا ہی نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے. جی مرزا غالب صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، سب ٹھیک ٹھاک؟ جی بڑھیا، ابھی تک تو. ابھی تک چلیں صحیح ہے. تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا ہے نہیں، وقت کا بھروسہ نہیں ہوتا نا، تو اپنا ڈائلوگ ہی یہی ہے کہ ابھی تک تو ٹھیک ہے. ہاں نہیں، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. تو آج آپ کو کٹر منافق کا لقب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جناب ہم تو بولتے ہیں کٹر منافق دینی بھائی. آپ چلیں یہ تو لقب دو اچھی یا بات، نہ دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا کیا. تو انشاءاللہ اب آپ کو مخاطب کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی. یہ بالکل صحیح ہو گیا. تو جی پچھلے ہفتے آپ ایک منٹ مفتی پچھلے صاحب، ہفتے میں چاہوں گا کہ ابھی آپ جی عامر بھائی کو بھی بیک اسٹیج کر دیں تاکہ وہ ہم اور خاموش ہے، آپ تسلی سے بات کر سکیں. تسلی سے بات کریں گے. وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے. کیا میں گدگدی کر رہا ہوں آپ کو؟ تسلی کیا؟ ارے یار تم رہو ہی مت نا، ابھی کیا دقت جو چپ ہی رہو تو بیک اسٹیج ہی ہو جاؤ. اب دیکھو وہ اچھے خاصے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جا کے ان کو جو ہے خام خی چپ رہا بات ہوں، کر دی. اچھے خاصے خاموش چپ تھے، رہا کچھ کہہ رہے تھے وہ. سن رہے ہو؟ مفتی صاحب کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ عامر بھائی اچھا چپ مرزا بیٹھے غالب، ہوں. مرزا غالب، وہ اپنی مرزا عادت غالب سے مجبور ہے. بیک اسٹیج کر دیجیے، کچھ دیر کی بات ہے بس. میری بات سن لو ذرا، ایک منٹ. تم جو لوازمات بیان کر رہے ہو، یہ بات کہی تھی اس وقت، نمبر 1. اور نمبر 2، کیا یہ کسی اور چینل پر جو چلا کے سپر چیٹ کٹورا رکھا ہے، یہ بات بھی ہوئی تھی. اچھا ہاں، یہ ہے؟ غالب صاحب اس سے پہلے بھول جاؤں، آپ اپنے جتنے بھی مرتدین ہیں ان کو یہاں کہیں کہ یہ جو لائیو اسٹریم ہے وہ صرف یہیں چلے گی. اس کے بعد آپ یہ والی ویڈیو اپنے کسی بھی چینل پر لگائیں، نو پرابلم. لائیو اسٹریم آپ یہیں چلائیں گے. تو آپ ذرا اعلان کر دیں. ہاں 1 منٹ رک جائیں. یہیں پر بول ایک دیجئے. نہیں یہاں نہیں ہوں گے. میں نے ویسے وہاں نہیں دکھیں گے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، منا بھائی پہ دیکھ لینا بھائی. تو میں دیکھ لوں منا بھائی پہ اگر چل رہی میں منع کروا دیتا ہوں. ہاں تو آپ کے ہاں جتنے بھی چینل ہیں ایسوسیٹس کے، ان کو کہیے کہ ہاں لائیو نہ چلائیں، بعد میں چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں چلنے ہے. رہے نو جی، ٹینشن. چالو ہی نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، چالو ہی نہیں ہوا جناب، کوئی دقت نہیں ہے. اچھا تو بھائی ہمارے جو کامنٹس میں ہیں ذرا سا نظر رکھیں، مرتدوں کا کچھ پتا تو چلتا نہیں ہے. تو چلیں، تو اچھا ہوا کہ آپ نے جناب مرتد نہ ہو گئے، فرشتے ہو گئے. تو خیر وہ تبھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اچھا جی، تو بہرحال عامر بھائی تو ہر ہفتے یہاں دوسرے ہفتے رہتے ہیں، کالرز آتے ہیں، آپ بھی بحیثیت کالر ہی کے یہاں آئے ہیں. کوئی بھی کالر آ کر یہ نہیں کہتا کہ عامر بھائی کو ہٹاؤ، فلاں کو ہٹاؤ. تو ایسے ہی آپ بھی آئے ہیں. تو جو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہاں میں زیادہ سے زیادہ، چونکہ آپ ٹائم لے کر آئے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ عامر بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ بیچ میں نہیں بولیں گے، آپ بے فکر رہیں. اور دوسری بات حضرت یہ ہے کہ میں تو ٹائٹل کوسچن آنسر سیشن میں تو ہر سٹریم میں آتا ہوں، کوئی ڈیبیٹ کا بالکل ٹائٹل تو بالکل، لگا نہیں ہوا تھا. آپ تو ایگزیکٹلی کالر کے طور پر ایگزیکٹلی، آئے ہیں، آپ ادھر وہی میں مدد کہہ رہا نہ مارے. جی ہوں. بالکل اچھا جی، چلیں کوئی بات ٹھیک ہے. نہیں. اچھا تو جی غالب صاحب، آپ جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور موضوع بڑا اچھا ہے، ویسے آپ نے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. تو میں جی ایک دو سوال کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی جو مکالمہ یا گفتگو، آپ جس کو ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے جس کا چیلنج دیا ہے، وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اس کو بھی نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں ہمیں کسی ابھی کو مانتا ہی نہیں ہے.
ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے ابھی, ماننا نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے. آپ نے پڑھا نہیں نہ. اچھا, اگر میں آپ کو دو چار چیزیں دکھا دوں, مثلاً آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں کہ ادھر جانے جیسے کی یہ, ضرورت کیا ہے جناب؟ ارے سنیے تو بھیا, ابھی ڈیبیٹ شروع ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے یہ انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس ہے, اس میں دیکھیں چند چیزیں ہیں. مثلاً فریڈم فرام ڈسکریمنیشن, یعنی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ٹو ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ ویمن, مرد اور عورت کے درمیان برابری ہونی چاہیے. رائٹ ٹو لائف, زندگی کا حق. فریڈم فرام سلیوری, غلامی سے آزادی. رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ود ہیومینٹی ان ڈیٹینشن, جیل میں انسانیت نوازی کا سلوک. فریڈم آف موومنٹ, نقل و حرکت کی آزادی. فریڈم آف ریلیجن اینڈ بلیف, مذہب اور اعتقاد کی آزادی. ان چیزوں کو آپ, یہ سب اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہیں, ان کو آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں نا, میں تو پہلی دفعہ آپ نے پیش کیا تو میں پورا دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ ان چیزوں کو صحیح تسلیم کر رہے ہو؟ اب اس کے بارے میں پہلے تسلی سے پڑھیں گے, ابھی تو صرف سمجھو ایک حساب سے بس ٹاپک دکھ رہا ہے, اس کے بارے میں پورا کیا کیا لکھا ہوا ابھی کیا پتا مجھے. یہی لکھا ہوا ہے. آپ کو میں اوریجنل ویب سائٹ دکھا دوں گا یونائٹڈ نیشن کی, وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے. اور یونائٹڈ نیشن میں انڈیا جو ہے وہ ایک سگنیٹوری ہے. آپ نہیں مانو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں, فی الحال میں تو اپنے حساب سے ہی بات کروں گا نا. تو آپ ہیومن رائٹس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اگر ہیومن رائٹس, چلو آپ ایسے کہہ دو یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے, لیکن میں ہیومن رائٹس کو, انسانوں کے حق کو مانتا ہوں. ہیومن جناب رائٹس آپ دیکھیں, مانتے ابھی اس پہ میں سوچوں گا, اس کے بعد ابھی مجھے پتا نہیں سب ہیں؟ انگلش میں ہیومن پورا رائٹس کیا پر آپ لکھا ہے کو کیا کیا نہیں پورا, سوچنا ہے ٹھیک ہے بھیا؟ ہیومن رائٹس کو آپ جناب. مانتے ہو یا ہیومن نہیں رائٹس مانتے؟ پہ نہیں سوچنا ہے, ہم نے قرآن حدیث سے بات کرنی تھی, شاید آپ بھول رہے ہیں. قرآن حدیث پر ہی بات کریں گے بھائی. قرآن حدیث کوئی خلائی کب؟ مخلوق کے لیے کوئی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کے جو حقوق ہیں اس پر بات کریں گے, اس کے بعد ہم ہیومن رائٹس پر, اس پر سوری قرآن حدیث پر بات کریں گے. آپ کے میں سوال لوں گا, آج جانے نہیں دینا. اور بھاگنا تو ہے نہیں آپ کو, کبھی آپ یہ کہو کہ جی میرا فون بند نہیں ہو گیا میں بھاگنا نکل گیا, نہیں ہے, میں بھاگنا تو نہیں ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ میرے سامنے کون سی پوتھی کھول کے آپ بیٹھ گئے جناب. جس چیز کو میں ابھی پڑھا ہی نہیں ہوں اس پہ آپ مجھ سے مانتے کہ نہیں مانتے کروا رہے ہو. ظاہر چلو سی بات ہے, چلو میں ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی بولا تھا ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں جانے والے, میں تو وہی تھوڑا بہت ہے اپنا. قرآن و حدیث سے ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم دین کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کریں گے. تو آپ جی اگر کیا کہنا چاہیے, ثابت کرنا چاہتے ہیں کچھ, چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات کرنا جو ہے وہ ایکیڈمک لیول کے اوپر بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ بیسک ہیومن رائٹس نہیں جانتے انسانوں کے, تو پھر کیا بات کی جائے. لیکن چلیں دیٹس فائن. چلیے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اچھا میں تھوڑا پبلک سے بھی تھوڑا کچھ گزارش کر لوں. پبلک سے گزارش نہ کریں, آپ سیدھے ادھر بات کریں. پبلک سے کیوں گزارش کریں گے آپ میرے پلیٹ فارم پہ بھائی؟ پبلک ارے میری یہ نہیں, بس گزارش ایک آپ کریں گے, منٹ میں بول کروں دو. گا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر یہ ہاں حق بھی نہیں ہے تو یہ بھی صحیح, کوئی بات نہیں. ہاں جی جی فرمائیے. یہ ہے کہ ہاں میرا کہنا ہے کہ اسلام فورسفلی کنورژن کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے بات چیت بھی اسی پہ کرنی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے, میں باقی ملکوں کو تو نہیں جانتا خیر, لیکن ٹھیک. انڈیا میں کی تو جی دیکھیے, اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے. لائک رہا فی الدین ہے لکم دینکم ولی دین ہے, کوئی زور زبردستی ہاں نہیں, یہ سب کچھ اچھا ہے, پیارا پیارا ہے. صحیح. تو اسی پہ ہی بات کرنی ہے. اور کریں. میں چاہوں گا کہ نا, آپ کیا کہتے ہیں ویسے اسلام میں زور زبردستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو جو کہنا وہ کہیے, پہلے آپ کہہ دیں, اس کے بعد جب آپ کوئی دلیل ولیل دیں گے تو توڑوں گا نا میں, یا آپ کی اچھا دلیل مان ایسا لوں گا. کیا؟ دو میں سے ایک ہی بات ہوگی. جی اچھا مطلب ابھی آپ نہیں, اسی لیے میں بول رہا تھا کہ کوکروچ کو ہٹا دوں مفتی صاحب, اسی لیے میں کیا بول ہو رہا گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ تھا. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. دیکھو وہ یا بول نہیں رہے اسی لیے میں بھیا, نے کہا تھا نا, کمال ہے یار. مجھے پسند ہی نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب دیکھیں, یہ طریقے مجھے پسند ہی نہیں ہے نا. بھائی وہ نہیں بول رہے ہیں, عجیب آدمی ہو تو یار, جو ہٹا بات کرنی ہے وہ دیجئے کرو نا, نا. تھوڑی دیر کے لیے بیک اسٹیج کر دیجئے. میں کون سا میں بول رہا ہوں کہ بے دخل کر دو وہ جائیداد سے. ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں, میں کسی بھی کالر کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹاتا, تو میں آپ کو یہ اسپیشل اسٹیٹس کیوں دوں بھائی؟ آپ اپنی بات رکھو. اچھا جی, عجیب بات تو ہے. مطلب وہ بیچ میں گانا گاتے رہیں گے؟ کوئی گانا نہیں گا رہا ہے, وہ بیچ میں بولیں گے نہیں, انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. جی چلیں کوئی نہیں, ہوں ٹھیک ہے, ہوں یہ بھی چلے گا, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو ہوں اب میں نے آپ کی کچھ ویڈیو سنی ہے, آپ اس میں باقاعدہ بولے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے, ڈیفینسو وار بھی ہوئی ہے, درست ہے؟ ہوں بولو بولو بولو, بولتے رہو, جو ہاں دلیل دینی ہے وہ دلیل دے دیں. اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے جناب, کچھ بتائیں گے آپ؟
بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا آپ میرا انٹرویو دلیلیں لینے کے بعد لیے آئے میں ہو؟ جناب، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اوفینسو وار کیوں ہوئی تھی، کچھ بتائیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا، بالکل واضح کروں گا. آپ سے میں کوئی دلیل یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں فورس کنورژن ہے، آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی فورس کنورژن ہے. جناب تو کوئی وہ میں کوئی پیش حدیث آپ کروں کے گا. فی پاس ہے، الحال کوئی قرآن کی آیت ہے حدیثیں بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس تو کی پیش کرو نا پریشانی نہ بھائی. لیں، لیکن آپ نے جو آرگومنٹس دے رکھے ہیں کہ اس میں اوفینسو وار بھی ہوئی ہے، ڈیفینسو وار بھی ہے، تو اوفینسو وار کیوں ہوئی ہے کچھ بتائیں گے ذرا آپ؟ جب میں بتا رہا تھا تو آپ سن نہیں رہے تھے، وہی تو میں بتانا چاہ رہا تھا. بتائیے، اب سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تسلی سے سنیے گا، پھر میری بات کاٹنا مت بیچ میں. بالکل بالکل، میں میوٹ کر لیتا ہوں، آرام سے بولیے. بلکہ ایک میوٹ نہ کریں آپ. میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے جواب سے پہلے کہ اگر آپ کے نزدیک خدا موجود ہے، اگر موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، اگر موجود ہے تو کیا لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں اور اس کی عبادت کریں یا نہیں ہے؟ لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس خدا کے بارے میں جانیں یا اس کی عبادت کریں؟ جی. اب تو دنیا میں تو اربوں لوگ ہیں، پتہ نہیں لوگوں کیا کیا اپنا حساب کتاب ہوگا. نہیں بھائی، ایک بنیادی حق، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کا ایک بنانے والا ہے اور بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے، لیکن تو لوگوں کو کیا پتا چلنا چاہیے یا نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان کی عبادت ہو، کہ خدا کی عبادت ہو؟ اچھا جی، چلے جو لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، ٹھیک ہے، چلو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کون خدا ہے، کیسا کیا ہے، اس کی عبادت کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بولیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ جو اسلام میں افینسو وار ہے نا، وہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سامنے والا ملک جو دشمنوں کا ملک ہے، اگر وہ اپنی عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم کر رہا ہے کہ وہ خدا کے بارے میں جانیں، تو ایک مسلم حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طریقے سے کہیں بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے اور ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہوتا ہے، ایسے ہی خلافت کو بھی حق ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کرے اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعوت کا ایکسس فراہم کرے. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی کو بھی زبردستی پکڑ کر کلمہ پڑھا دے اور اسلام قبول کروا دے. یہ حق نہیں ہے. ہاں ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. اس میں بتائیے کیا پرابلم ہے؟ اچھا جی، ان تک بات پہنچنی چاہیے، یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور وہ اگر لوگ آپ کا حق ملک، سے مان لو آپ کا ایک ملک ہے، آپ اپنے ملک کے صدر ہو، اور آپ نے اپنی عوام کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ خبردار اسلام کے تعلق سے کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو ہم اس کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے اور نہیں اسلام کی دعوت یہاں تک پہنچنے دیں گے. آپ اگر اس طرح کی کوئی پابندی لگا دو تو ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کے کارندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو وہ چند آپشن دیں گے. مثال کے طور پر میں ذرا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، وہ آپشن کیا کیا ہوں گے. ایک منٹ رک جائیے. اسکرین دیکھ پا رہے ہیں میری؟ جی دکھ رہی ہے جی، آ گئی. حضرت تھوڑا سا زوم کر دیں جی. نہیں دکھ رہا، برابر دکھ رہا، کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا ہے. اچھا، تو یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if the enemy is inclined towards peace, make peace with them and put your trust in Allah. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ہم تو امن چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، آپ ہمارے داعیوں کو دین کی دعوت پہنچانے دیں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر مان لیں آپ کا جو ملک ہے وہ پیس میکنگ نہیں ہے، آپ کو پیس میں، امن میں، صلح میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عوام کے اس بنیادی حق سے ان کو محروم رکھیں گے، تو ہم آپ سے کہیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بھائی لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیکس دے دیں، تو یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. اس میں پوری آیت کے ترجمے کے بجائے شروع اور آخر کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہی اہم ہے. فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ، اور آخر میں ہے until they pay the tax willingly submitting.
اب آپ ہمارے ٹیکس دہندہ ہو گئے ہیں، تو اب جو مسلم ملک کے جو داعی ہیں وہ آپ کے ملک میں جائیں گے اور دین کی دعوت دیں گے، اور جو انسانوں کا بنیادی حق ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نہ جی، نہ تو ہم امن کریں گے، نہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ہم تو آپ سے لڑیں گے، تو تب بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لو میوچول انڈرسٹینڈنگ پر. تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی بھی بات کی ہے کہ اگر معاہدہ ہو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Honor your treaty with them until the end of its term. اب معاہدہ بھی ختم ہو گیا، آپ جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ امن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ اپنی عوام کو انسانی حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو بھائی پھر آیت نمبر 5 سورہ نمبر 9 کی ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. Once the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them. اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داود کی روایت ہے، امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مجھے مشرکین کو سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہے، اور یہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اس لیے ہے چونکہ آپ کے ملک نے اپنی عوام کے بیسک ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل ریکگنائزڈ لا ہے، ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے گلوبل ایشوز. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. If any state were to avoid human rights as they are defined in the UN Charter, UN member states would have a moral obligation to intervene to restore peace and freedom within that state. کہ اگر کسی ملک میں فریڈم، آزادی اور امن کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبران ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس ملک میں دخل اندازی دیں، اس کے اوپر حملہ کریں اور وہاں پر امن اور آزادی کو ریسٹور کریں. تو یہ آج کے دور کا قانون ہے بھائی. اسی بنیاد کے اوپر دنیا میں بہت سے ملکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو اگر اقوام متحدہ کو اپنے ہیومن رائٹ چارٹر کا حق ہے تو اسلامی پیراڈائم کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بھی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. اور آپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر اس کے بندوں کو اس کے بارے میں جاننے کا حق ہے. اب اگر آپ کا ملک اپنی عوام کو خدا کے بارے میں جاننے سے روکے گا تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو جائے گا. آپ آلریڈی تسلیم کر چکے ہیں. اس لیے اسلام میں اقدامی جہاد ہے. اب بولیں. اچھا جی، آپ ذرا صحیح مسلم 4589 پیش کریں. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کیا بھائی؟ چلے میرے کوئی نہیں، میں خود سرچ کر کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں. رک جائیں ایک منٹ. صحیح مسلم آپ نے کون سی کہی؟ حدیث کیا ہے وہ؟ حدیث بتاؤ. صحیح مسلم اسلام 360 میں ہے 4589 اور انٹرنیشنل نمبر پہ ہے 1764. مسلم ایک منٹ میں کھولتا ہوں. مسلم دوبارہ نام بتانا، نمبر بتانا. 45 انٹرنیشنل نمبر ہے 1764 انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. اسلام 360 پہ ہے. نہیں سننا.com پہ، سننا.com پہ کیا ہے؟ اچھا 4589. ہاں جی چلو دیکھتا ہوں یہی والی حدیث آتی ہے کیا. اچھا کمنٹس میں تمام دوست جو ہیں وہ خیال رکھیں، تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کمنٹس کریں. بہت شکریہ. بولیں تو میں پڑھ کے موبائل میں بتا سکتا ہوں ویسے ہی. ہاں میں اصل میں اس کا عربی ٹیکسٹ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ عربی ٹیکسٹ کیسے ملے گا. یہ کون سی ویب سائٹ کھولی بھائی؟ عربی کیوں، کیا ہوا ترجمے میں کیا دقت ہے؟ ترجمے کو تو ہم نہیں مانتے نا. ہمارے پاس آئے ہو تو کم سے کم کچھ تو اوریجنل فلیور لے کر جاؤ بھائی. تو ہم کیوں ترجمے کے اوپر رلائی کریں؟ جناب ترجمے بین کروا دیجیے. جناب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، جب بھی سوال اٹھتے ہیں بھائی ترجمہ آپ جیسے لوگوں، ترجمہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. حدیث نمبر آپ نے صحیح نہیں بتائی بھائی. حدیث نمبر کچھ اور حدیث آ رہی ہے سننا.com پہ. میں بتا دیتا ہوں. یہ واقعہ ہے، یہ کون سا، یہ تھمامہ بن اسال کا. سمامہ بن اسال کا؟ ہاں تو جب نجد کی طرف حضور نے جب گھڑ سواروں کو دوڑایا اور اس کے محلے سے ٹانگ لائے، اسے لا کے مسجد سے باندھ دیا گیا. ہاں تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھے سمامہ بن اسال کا واقعہ بتا دو.
تو وہ واقعہ تو میں نے آپ کے لیے آلریڈی لکھ کے رکھا ہوا بھائی. لو یہ آ گیا، یہ آ گیا واقعہ. اور جناب کوکروچ کو چپ کرا دینا. چلیں جی بولے بھائی. یہ آ گیا. یہ عربی کیوں ترجمہ پیش کریں نا جناب؟ عربی کا کیا کروں گا؟ ترجمہ پڑھو نا آپ، پڑھو ترجمہ. مجھے تو اپنے لیے عربی چاہیے تھی، آپ ترجمہ پڑھو آپ. چلیں کوئی نہیں میں پڑھ دیتا ہوں، اپنی موبائل میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب گھڑ سواروں کا ایک دستہ بھیجا تو وہ بنو حنفیہ کے ایک آدمی کو پکڑ لائے جسے تھمامہ بن اتھال کہا جاتا تھا. وہ اہل یمامہ کا سردار تھا. انہوں نے اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس کے پاس آئے اور پوچھا تھمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہے محمد میرے پاس اچھی بات ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کے خون کا حق مانگا جاتا ہے، اور اگر احسان کریں گے تو اس پر احسان کریں گے جو شکر کرنے والا ہے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو طلب کیجیے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب اگلے سے بعد کا دن آئندہ پرسوں ہوا تو آپ نے پوچھا تھمامہ تمہارے پاس کہنے کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جناب یہ ایسی لگ بھگ 3 بار اس کے ساتھ یہ چیز کیا جاتا ہے، اور اینڈ میں جب بندہ بول دیتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، تب جا کے اسے چھوڑا جاتا ہے. یہ فورس کنورژن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ کے اور زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں مرزا غالب صاحب. یار میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی کچھ محنت کر کے آئے ہوگے تو مطلب یہ کہ کچھ ہمارا بھی اسٹیٹس کا خیال رکھو یار، کمال ہے. چلے خیر، میں ابھی اس کا جواب دے رہا ہوں. لیکن میری جو پہلی بات تھی، آپ نے کہا کہ میں نے اسلام میں دفاعی جہاد کے بجائے اقدامی جہاد کی بھی بات کی ہے. آپ نے میری اس دلیل کا کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا، اس کو آپ مان رہے ہیں؟ چلو میں دلیل کا اس کا بھی کاؤنٹر اٹیک کر دوں گا. فی الحال اس کو چلو میں اس کو پہلے اسی بھی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں اس پہ بات کریں نا، پہلے میں اسی بھی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں آخر یہ کیا حق ہے؟ آپ نے بولا تھا کہ کیا یہ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے بارے میں جانا جائے، کیا ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے؟ آپ نے یہی بولا تھا نا جی. اگر اسی طرح کا اگر باقی مذہبوں نے بھی اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے اگر مسلم کنٹریز پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تب کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہیومن رائٹس بنتا کیسا ہے. اگر ہیومن رائٹس کی بنیاد وہی ہے جو ہماری بھی بنیاد ہے تو ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو مان لیں گے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہیومن رائٹس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ جس چیز کو نہیں، میں ہیومن رائٹ جب میں دیکھو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے. اگر میں کسی کا کیا نام ہے، میں خود قتل نہیں ہونا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں بھی کسی کا قتل نہ ہی کروں. اور اگر آپ خود ایک منٹ اور اگر آپ خودکشی کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ میں بھی خودکشی کروں؟ نہیں، وہ مجھے کرنا نہیں پڑے گا آپ کے ساتھ، وہ تو قتل ہو جائے گا. ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں خود چاہتا ہوں وہی چاہتا ہوں دوسرے کے لیے. اگر آپ اپنے لیے خودکشی پسند کر رہے ہو، دنیا سے عاجز آ گئے کہ یار میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ یہی علاج سب کے لیے تجویز کرو گے کہ سب دنیا چھوڑ کے چلیں؟ چلیے میں آپ کے لیے سوچ لوں گا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بھی کر لیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ کروں گا تو میں ہی نہ صرف. نہیں تو آپ کا اصول غلط ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو اصول بنایا ہے کہ جو میں ایک منٹ آپ نے جو یہ اصول بنایا ہے کہ جو سب کے لیے، جو میرے لیے اچھا ہے وہی سب کے لیے اچھا ہے، جو میں اپنے لیے پسند کروں گا وہی دوسرے لیے پسند کروں گا، یہ اصول غلط ہے نا. اچھا جی، یہ اصول کہاں سے نکالا آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا؟ آپ اپنے لیے چوری، آپ اپنے لیے چوری پسند کرتے ہو تو کیا ساری دنیا چوری کرنے لگے؟ نہیں کرتے نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں چوری ہو، دوسرے ہم دوسرے گھر میں چوری کرنے نہیں جائیں گے. نہیں، چور اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ چوری کرے اور چوری کر کے زندہ رہے. تو کیا وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ ساری دنیا چور بن جائے؟ دیکھیے، اور اگر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ساری دنیا چور بن جائے تو کیا ساری دنیا کو چور بن جانا چاہیے؟ یہ اصول کہاں سے نکالا آپ نے؟ کون سا چور آپ پتہ نہیں کون سا چور آپ کو کہاں مل گیا جو اتنا لمبا سوچتا ہے؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں. میرے تو سامنے بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند ہوگا وہ ساری دنیا کرے گی. ایسا نہ بولے نا، آپ عامر حق کو ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ چھوڑے نا اس کو، بٹھا رکھو. ایسا بولو گے آپ؟ یہ اصول ابھی آپ نے کیا ہے اور آپ اس اصول کو ثابت نہیں کر پا رہے ہو. دیکھو میں اصولی آدمی ہوں، میرے سامنے اگر آپ کوئی بات کرو گے نا تو مجھے آپ اس کو ثابت کریں. اب آپ نے ایک اصول ثابت کیا اور اس اصول کو بائی دا وے دا گولڈن رول کہتے ہیں. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. دا گولڈن رول کہتے ہیں
لیکن یہ دو گولڈن رول جو ہے بالکل، یعنی یہ سلور بھی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس گولڈن رول کی، کہ جو آپ کے لیے اچھا کوئی حیثیت نہ ہو، مجھے بس دیکھیں مفتی صاحب، میں نا اور سمپل سی مرزا بات غالب، کرنے والا انسان مرزا ہوں، غالب اگر مجھے، مرزا غالب اگر مجھے اب مخاطب کیا نا، ٹھیک ہے، تو میں پھر تو تمہارے ہٹ ساتھ جاؤ سیدھا نا ہو بھائی، جاؤں گا. کیوں تب سے یہاں بیٹھ کے منہ پھاڑ میری بات بات دکھا سنو، رہے ہو؟ میری ہٹ بات جاؤ، سنو، سمپل میں سی خاموشی بات سے ہے بیٹھا ہوں نا، میں غالب خاموشی بھائی، سے سمپل سی بیٹھا ہوں، بات ہے میں غالب بھائی خاموشی سے بیٹھا ہوں نا، مفتی میں صاحب، خاموشی سے ارے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے کاکروچ، بھائی، ورنہ نہیں تمہیں، کاکروچ، ارے نہیں مرزا مخاطب غالب، کرنا ایک منٹ، بھائی، مرزا عامر غالب، بھائی ایک منٹ، مرزا عامر بھائی غالب، ایک منٹ. ٹھیک ہے تم چپ جاؤ یار. کاکروچ تمہارے ایسے سوراخ میں گھسے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مفتی صاحب سے بات کرو، میں خاموش ہوں جی. ہاں اب ہاں چپ ہو جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، دیکھو ہاں بھائی غالب مفتی بھائی، صاحب غالب بھائی مجھے دیکھو ایک منٹ، دیکھیں، ایک میں منٹ، نا ایک منٹ، بات آگے بڑھنے کرتا سے ہوں پہلے، سمپل سی. آگے بڑھنے سے پہلے رک جاؤ. دیکھو ایک بات سنو، ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا کول کھو رہے ہو، لیکن آپ ادھر ادھر کامنٹ کر کے پھر ڈیریل ہو جائے گی نا پوری گفتگو، کیا فائدہ ہوگا، لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا. نہیں تو نہیں آپ نہیں، میں آپ کمنٹ عامر بھائی کا، آپ عامر بھائی کو بھول جاؤ کہ میں یہاں ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہ کرو، آپ مجھ سے بھول بات کرو گیا نا. جناب، بھول گیا، میں تو ہاں دیکھنے میں نہیں چاہتا، بھول گیا. ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں، جس طرح آپ نے اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے دوسروں پہ تھوپنے کو جائز قرار دے دیا، اگر یہی چیز ہر مذہب والا پکڑ لے پھر؟ میں اسی کو تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو ہیومن رائٹ ہے کہ خدا کے بارے میں بندوں کو یہ حق ہے کہ وہ خدا کے کو جانے، یہ ہم اس لیے سمجھتے ہیں صحیح چونکہ ہمارے نزدیک وہی حق ہے. آپ تو باطل ہیں، آپ کو ہم یہ حق کیوں دیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اس حق کا مطالبہ کریں گے اور ہمارے ملک میں آ کر آپ اپنی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ بھیا آپ کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلے گا، انسانیت پھیلے گی یا انسانیت کے خلاف وہ تبلیغ ہوگی. تو ہم انسانیت کے خلاف تبلیغ کی کیسے تلقین کر دیں؟ اب مثال کے طور پر بس. کوئی سن ہاں لیجیے، کوئی مثال کے طور پر ہاں ہاں. ایک آ کر ہندو ہمارے ملک میں تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ہندو دھرم پھیلانا ہے اسلامی ملک میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ ہندو دھرم پھیلا کر کیا کرو گے؟ ابھی پوری قوم ایک خدا کی عبادت کر رہی ہے، آپ ایک خدا کی عبادت سے ہٹا کر ان کو مورتی پوجا پر لگا دو گے، وہ مورتیاں جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، تو ہم ایسی تبلیغ کی اجازت کیوں دیں؟ ہم اس کو حق سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم تو حق اپنے اس چیز کو سمجھتے ہیں جس اسلام کو کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے اپنے پیراڈائم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اور ریشنلٹی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پہنچے. اب اگر فورس کنورژن اس وقت ہوتا جبکہ ہم آپ سے یہ کہتے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ تم کو پہنچا دیا، اب اس کو قبول کرو، اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو فورس کنورژن ہوتا. لیکن یہ بھی ہے پٹارے چلو میں، اس یہ پر بھی بھی ہے بات جناب کریں گے، مفتی اس پر صاحب، بھی بات پٹارے کریں میں گے، یہ اس بھی پر ہے. ہاں بالکل، اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے. جی. مجھے معلوم ہے کہ آپ کون سی دلیل لے کر آؤ گے، مجھے آپ کے تیر کمان میں جتنے ترکش ہیں نا وہ پورے میں نے گن رکھے ہیں، اس لیے اس کی فکر نہ کرنا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس اقدامی جہاد کو بنیاد بنا کر فورس کنورژن کو ثابت نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب کر سکتا ہوں، یا تو آپ اسے بولیں جائز ہے، یا تو کوئی بھی مذہب والا اپنے مذہب کو حق بولتے ہوئے سیم وہی حرکتیں کرے جو کہ صحابی کیا نام اور رسول کر رہے تھے. اگر سیم وہی حرکتیں ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق مانتے ہوئے کرے تو وہ جائز ہے، تو میں چپ ہو جاؤں گا. بول دیں آپ. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہر مذہب والا، مثال کے طور پر آپ عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں نے اسلامی دنیا پر کیوں حملہ کیا تھا؟ وہ اپنے مذہب کو حق سمجھ رہے تھے تبھی تو حملہ کیا تھا نا، کیا تھا تو کہ نہیں اچھا کیا؟ مانتے ہو اسے آپ؟ نہیں، ہم نے غلط سمجھا تو ہم نے دفاع کیا. ہم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام تک کے ہمارے مذہب کی بات پہنچے. آپ اگر اپنی عوام کے اس حق کو بلاک کرو گے تو آپ دفاع کر لو، میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا. اس میں فورس کنورژن کی کون سی بات ہے؟ آپ نہیں، فورس کرنے کی بات اپنے ہے. ورلڈ ویو کے اعتبار سے سنیے، آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں، ہم اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کا فورس کنورژن سے کیا تعلق ہے؟ آپ اپنے ورلڈ ویو کو اگر درست نہیں تعلق سمجھتے ہو؟ نہیں ہے، مجھے بتاؤ، اگر فورس کنورژن سے تعلق نہیں، مجھے بتائیے آپ اپنے ورلڈ ویو کو درست سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ کون سا ورلڈ ویو؟ یار کون سا مطلب ورلڈ ویو؟ کمال ہے بھائی. آپ دیکھیں میں پہلے ہی بول چکا ہوں، دیکھو مجھے نہیں پتا دیکھو کیا ہوتا آپ ہے، جس ملک میں فلسفی رہتے کیا ہو نا، ہوتی ہے. میں بات کرتا ہوں نارمل انسان آپ کی. جس ملک میں رہتے ہو، انڈیا، میں نے اس کی مثال شروع میں دی، وہ یونائٹڈ نیشن کے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کا سگنیٹوری ہے. مورلی انڈیا کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی ملک میں ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہو، چاہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو، افغانستان ہے، افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے اور پورے ویسٹ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا کہ نہیں تم ہیومن رائٹ کا وائلیشن کر رہے تھے. تو مجھے بتاؤ کہ کیا امریکہ اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا بائی دا وے مورلی سپورٹ میں،
تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہو یا اس کے خلاف کرتے ہو؟ بولو. وہاں سب جانے کی ضرورت ہی نہیں جناب. انڈیا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کیا وائلیشن ہو اور افغانستان کرے, نارتھ کوریا کرے یا ایران کرے مثال کے طور پر, تو آپ کی جو آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, جن ملکوں کو آپ رہنما مانتے ہو, جن ملکوں کو آپ آئیڈیل مانتے ہو بشمول انڈیا کے, سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انٹروینشن کا حق ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز کوئی دوسرا ملک ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہیومن رائٹس ہیں, آپ کے ہاں وائلیشن ہوگا تو ہم بھی انٹروینشن کریں گے, کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جناب میرا سوال کہاں گیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ نے ترنت خدائی حق بول دیا, اب آپ کا سوال جو وہ ہو گیا سوال ابھی تک جواب نہیں آ رہا ہے, ابھی تک جواب نہیں آ رہا. اب ایک کام کریں, ایک ہی دلیل پر رہیں گے, اس کو عوام کے اوپر چھوڑ دیے. اب